لاہور کے ایک کالج میں 4 دوستوں کا گروپ بڑا مشہور تھا۔ احسن، شانی، بلال اور پھر ایک دن ان کی کلاس میں داخل ہوا ایک نیا لڑکا، نسیم۔ دبلا پتلا، خوبصورت، نرم لہجہ، اور اس کی آنکھوں میں ایسی کشش جیسے کسی نے روشنی بند کر کے صرف اس کے چہرے پر چراغ رکھ دیا ہو۔ اور بس جیسے ہی اس نے پہلی بار کلاس میں خود کو انٹروڈیوس کروایا، سب کے دل تھم گئے۔ مگر سب سے زیادہ حیران وہ 3 دوست تھے جو ہمیشہ دوسروں کے دلوں پر راج کرتے تھے، مگر آج وہ تینوں پہلی بار ایک ہی جگہ ہار گئے تھے، اس ایک خوبصورت لڑکے کے سامنے۔ ایسا نے پہلی ہی ملاقات میں نسیم کے لیے احترام محسوس کیا، ایک عجیب سا سکون، جیسے وہ اس کی زندگی میں روشنی لے کر آئے گا۔ شانی کے دل میں پہلی بار کسی کے لیے نرم جذبات پیدا ہوئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں بار بار نسیم کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بلال کو تو یوں لگا جیسے وہ پہلی بار کسی انسان کو نہیں، کسی احساس کو دیکھ رہا ہو۔ مگر کہانی کا اصل موڑ اس وقت آیا جب ایک دن کینٹین سے واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ سب دوست بھاگ کر چھت کے نیچے آ گئے، لیکن نسیم ٹھنڈی بارش میں بھیگتا کھڑا رہا۔ اس کے بال بھیگ کر ماتھے پر آ گئے، اس کے کپڑوں پر بارش کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے کسی نے اس کے وجود پر چاندنی رکھ دی ہو۔ تینوں دوست دنگ رہ گئے، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے بارش صرف اس کے لیے برس رہی ہو۔ شانی نے آہستہ سے کہا، یار یہ لڑکا عجیب طریقے سے خوبصورت ہے۔ بلال خاموش رہا، کیونکہ اس کے دل میں پہلی بار کوئی ہلچل سی مچی تھی۔ مگر اصل دھماکہ تب ہوا، نسیم لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا اور گرمی کی وجہ سے اس نے اپنے بال پیچھے کر کے کتاب پڑھنے کے لیے سر جھکایا۔ پنکھا اس پر چل رہا تھا اور اس لمحے نسیم کی گردن اور چہرے پر ہوا اور روشنی ایک ساتھ پڑ رہی تھی۔ تینوں دوستوں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ وہ صرف اس کے دوست نہیں رہ سکتے، ان تینوں کے دل میں ایک ہی سمت میں جا رہے تھے، اور وہ سمت تھی نسیم۔ مگر آگے موڑ اس وقت آیا جب ایک دن کالج کے ٹور پر سب لوگ ندی کے کنارے گئے۔ وہاں مٹی اور گرمی کی وجہ سے زیادہ تر لڑکے منہ ہاتھ دھونے لگے۔ نسیم نے کہا، میں تھوڑا آگے جا کے پانی میں پاؤں دھو آتا ہوں۔ وہ ندی کے کنارے اترا، تینوں دوست بھی اس کے پیچھے گئے، جیسے کوئی جذبہ انہیں خود لے کر جا رہا ہو۔ نسیم نے جیسے ہی پانی میں قدم رکھے، نرم پانی کی چمک اس کے وجود کے ساتھ مل گئی۔ اس نے اپنا چہرہ پانی سے دھویا، سر اٹھایا، اس کے گیلے بال گردن پر ڈھلکے ہوئے تھے۔ دھوپ اور پانی کی نمی اس پر کچھ ایسا منظر بنا رہی تھی کہ تینوں دوست نظر نہ ہٹا سکے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تینوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے، ایک ہی بندے کے لیے، ایک ہی شدت سے۔ لیکن یہ کہانی کا اصل دھماکہ نہیں تھا، دھماکہ تو اب ہوگا۔ اب تینوں کو پتہ چلے گا کہ نسیم ان میں سے صرف ایک کے لیے دل میں نرم جگہ رکھتا ہے، باقی 2 کے لیے نہیں۔ مگر وہ کون ہے؟ بارشوں اور ندی کے اس دن کے بعد تینوں دوست، احسن، شانی اور بلال، ایک عجیب خاموشی میں ڈوب گئے تھے۔ کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے، مگر تینوں کے دلوں میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، نسیم۔ کالج کی ہر گلی، ہر کلاس، ہر بینچ پر اب جیسے ایک ہی خوشبو بسنے لگی تھی۔ نسیم کی موجودگی خاموش تھی، مگر اس سب خاموشی نے 3 مضبوط دوستوں کو کمزور کر دیا تھا۔ اور سب سے زیادہ ٹوٹنے والا وہ لمحہ تھا جب اگلے دن صبح کالج میں نسیم سفید شلوار قمیض میں آیا، جیسے پورا سین روشن ہو گیا ہو۔ اس نے آتے ہی سامنے کھڑے مالی سے پانی لیا، ہاتھ دھوئے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر بال پیچھے کیے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ احسن کے دل نے کہا، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں اس بندے سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ شانی نے محسوس کیا کہ اس کے قدم کمزور پڑ گئے، جیسے نسیم کو دیکھتی ہی سارا جسم گرم ہو گیا ہو۔ اور بلال نے پہلی بار خود کو چھوڑا ہوا محسوس کیا۔ وہ ہمیشہ مضبوط رہتا تھا، مگر آج نہیں۔ لیکن کہانی کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوا جب کلاس شروع ہوئی اور سر نے گروپ اسائنمنٹ اناؤنس کر دی، اور وہ بھی اس طرح کہ نسیم کو 3 گروپس میں سے کسی ایک کے ساتھ جانا تھا۔ پوری کلاس کا ماحول بدل گیا، تینوں دوست اندر سے ڈر گئے کہ آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ سر نے پہلی لسٹ پڑھتے ہوئے کہا، بلال، احسن، شانی اور نسیم۔ یہ نام سنتے ہی تینوں کے دل ایک ساتھ رک گئے۔ نسیم انہی کے گروپ میں، وہ لمحہ جیسے کسی نے پتھر میں دل رکھ دیا ہو۔ کلاس ختم ہوتی ہی وہ چاروں لائبریری گئے، وہاں ٹھنڈا ماحول، خاموش کتاریں اور سائے۔ نسیم شیشے والی کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا، دھوپ کھڑکی سے اس کے چہرے اور ہاتھوں پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا، کتاب نکالی، اور جیسے ہی اس نے آہستہ سے آستین موڑی، تینوں دوستوں کی سانس رک گئی۔
اس کے بازو پر پانی کے ہلکے قطرے اب بھی چمک رہے تھے، جیسے ندی کا منظر دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ احسن کتاب پڑھنے کا بہانہ کر کے اسے بار بار دیکھتا رہا۔ شانی نے جان بوجھ کر کرسی نزدیک کر لی اور بلال خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ دنیا میں واحد سچ رہ گیا ہو، مگر اصل دج کا ابھی باقی تھا۔ نسیم نے اچانک بلال کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، ایک نرم عجیب دل دہلا دینے والی مسکراہٹ، ایسی کہ جیسے وہ دل کے اندر اتر کر بیٹھ جائے۔ شانی اور احسن نے یہ دیکھا، دونوں کے دل میں ایک ہی لفظ آیا، نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا جو ہم سوچ رہے ہیں۔ مگر لمحہ اور خراب تب ہوا جب نسیم نے پانی کی بوتل بلال کو پکڑاتے ہوئے کہا، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، پانی پی لو۔ یہ جملہ احسن کے دل میں تیر بن کر لگا۔ شانی کی آنکھوں میں حیرت تھی اور بلال کے دل میں پہلی بار امید کی ہلکی سی چنگاری جلی۔ لیکن کہانی کا اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب لائبریری سے نکلنے پر نسیم کے پیر لڑکھڑائے۔ وہ سنبھل کر بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ کی نرمی نے بلال کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ شانی اور احسن دونوں پھٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کی ساری محبت ایک ہی لمحے میں آگ بن گئی ہو۔ اور یہاں یہی بدلاؤ وہ لمحہ بننے والا تھا جہاں تینوں دوستوں کی دوستی ٹوٹنے والی تھی، کیونکہ رات کو کالج ہاسٹل کی کوریڈور میں شانی نے احسن سے کہا، اگر نسیم نے بلال کو چن لیا تو، اور احسن کا جواب صرف ایک تھا، تو سب ختم، سب کچھ ختم۔ مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ اسی لمحے لائٹ کے پیچھے کھڑا ایک شخص ان کی باتیں سن رہا تھا، اور وہ تھا خود نسیم، اور اس کے چہرے پر لکھی ہوئی خاموش مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آگے کہانی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور کہانی اب صرف محبت نہیں رہی، یہ مقابلہ بننے والا تھا، وہ بھی اس لڑکے کے لیے جو خود فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کب اور کس کو بتائے گا۔ اگلے دن صبح ہاسٹل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ تینوں دوست ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی کتراتے پھر رہے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ نسیم نے بھی کافی دیر تک اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ کس دل کو جیتنا ہے اور کس دل کو توڑنا ہے۔ کالج کی گلیوں میں اس دن ایک الگ سی فضا تھی، ہلکی ہوا، دھوپ کا نرم رنگ، اور سب سے بڑھ کر وہ عجیب سا تناؤ جو ان چاروں کو ایک ہی دھاگے میں باندھے ہوئے تھا۔ بلال جب کلاس میں آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ احسن نے دور سے اسے دیکھا مگر نظر موڑ لی، جبکہ شانی ویسے ہی چپ بیٹھا تھا، جیسے رات کی باتوں نے اس کے دل میں خوف کا گہرا نشان چھوڑ دیا ہو۔ مگر پھر دروازہ کھلا اور نسیم اندر آیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا، سفید شرٹ کے بٹن اوپر تک بند، بال نرم طریقے سے سیٹ، ہاتھ میں کتاب، اور اس کی آنکھیں زیادہ روشن لگ رہی تھیں، جیسے اس نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ تینوں دوست سیدھے بیٹھ گئے، دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب، اور نسیم نے سیدھا آ کر اس کے سامنے بیٹھنے کی بجائے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو کر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ خاموشی تینوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ سر کے آنے سے پہلے جب کلاس میں شور تھا تو اچانک ایک لڑکی نے آ کر کہا، نسیم، آپ کو سر نے اسٹاف روم میں بلایا ہے۔ تینوں دوستوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ نسیم نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر تینوں کو دیکھا، ایک لمبی گہری عجیب سی نظر، جیسے اس نظر میں چھپا کوئی راز ابھی کھلنے والا ہو۔ سر کے ساتھ بات کر کے جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ دلوں کو سکون دینے کے بجائے اور زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ بریک میں ان چاروں نے ساتھ کینٹین جانا تھا، مگر آج تینوں دوست پہلی بار ڈرے ہوئے بیٹھے تھے، جیسے کوئی فیصلہ آنے والا ہو جس سے تینوں کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ نسیم بیٹا میز پر کہنی رکھی، گہری سانس لی، اور ایک لمحے بعد آہستہ سے کہا، مجھے تم تینوں سے ایک بات کرنی ہے۔ تینوں کے جسم میں سنسنی توڑ گئی۔ نسیم نے آگے جھک کر کہا، کل رات میں نے سب کچھ سن لیا تھا، سب باتیں تم تینوں کی۔ یہ سنتی ہے احسن کے چہرے کا رنگ بدل گیا، شانی پیچھے بیٹھ گیا اور بلال کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نسیم نے نرم مگر مضبوط آواز میں کہا، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر دل کو جو محسوس ہوتا ہے وہ میں جھوٹ نہیں بنا سکتا۔ تینوں اپنے سانس روک کر بیٹھ گئے۔ لائٹ، ہوا، بارش کی ہلکی بوندیں سب جیسے روک گئے تھے۔ نسیم نے بلال کی طرف دیکھا، وہ نظر کچھ لمحوں کے لیے تھی مگر تینوں کی دنیا بدلنے کے لیے کافی تھی۔ شانی نے غصے سے مٹیاں بھینچ لی، احسن کے دل میں چھپتا درد بھر گیا۔ بلال حیران اور کانپتا ہوا نسیم کو دیکھ رہا تھا۔
مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب نسیم نے آگے بڑھ کر بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بہت آہستہ سے کہا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اکیلے میں۔ یہ جملہ دوسرے دو دوستوں کے لیے جلتا ہوا تیر بن کر لگا، جیسے کسی نے روشنی بجھا کر اندر آگ جلا دی ہو۔ بلال تو جیسے سن ہی نہیں پایا اور نسیم نے اٹھ کر کہا، پیچھے والا باغ وہ جگہ خالی ہوتی ہے، میں وہاں انتظار کروں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بلال نے حیرت سے احسن اور شانی کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے غصے سے ٹوٹے ہوئے دلوں کا ملاپ لگ رہے تھے، اور پھر جیسے دونوں کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، اگر آج بلال کے ساتھ کچھ فیصلہ ہو گیا تو ہماری ساری دنیا بدل جائے گی، اور وہ دونوں بلال کو اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ باغ میں نسیم صرف بلال کا نہیں بلکہ ان تینوں کا انتظار کر رہا تھا، اور وہاں جو ہونے والا ہے وہ تینوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اچانک غیر متوقع اور ایک ایسے راز کے ساتھ جس نے اس کہانی کو محبت سے نکال کر ایک خطرناک موڑ میں ڈال دیا ہے۔ دوپہر کا وقت کالج کی عمارت کے پیچھے والا باغ ہمیشہ خاموش رہتا تھا، درختوں کی چھاؤں، ہلکی ٹھنڈی ہوا اور خشک پتے، مگر آج وہاں ہوا میں عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا، کیونکہ پہلی بار نسیم نے خود کسی کو بلایا تھا، وہ بھی بلال کو۔ بلال کے قدم کانپ رہے تھے، احسن اور شانی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، مگر چہروں پر خوف، درد اور غیرت ملی ہوئی تھی۔ تینوں کے ذہنوں میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ جیسے وہ باغ میں داخل ہوئے، نسیم ایک بڑے درخت کے سائے میں کھڑا ہوا ملا، سفید کپڑے، ہوا میں ہلکی خوشبو، اور اس کے چہرے پر وہی نرم مگر کسی گہرے راز سے بھری مسکراہٹ۔ تینوں دوست رک گئے۔ بلال آگے بڑھا، مگر احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ اس لمحے میں سب کچھ کھو نہ دے۔ مگر نسیم نے آہستہ سے کہا، آج کسی کو روکنا نہیں ہے، جو سچ ہے وہ آج بول دیا جائے گا۔ یہ جملہ ہوا میں تیر کی طرح گونجا۔ بلال دو قدم آگے بڑھا، احسن اور شانی بھی مجبوری میں اس کے پیچھے۔ جب سب قریب آئے تو نسیم نے ایک گہری سانس لی، سر جھکا کر کہا، میں نے تم تینوں سے جھوٹ نہیں بولنا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ تین دل میری وجہ سے ٹوٹیں، لیکن اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائی اور نظر سیدھی بلال پر جا کر ٹکی۔ شانی کی سانس رک گئی، احسن کے قدم کھسک گئے اور بلال کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس لمحے نسیم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، پہلے سب کچھ سنتے جاؤ۔ تینوں خاموش ہو گئے، ہوا جیسے رک گئی۔ نسیم نے نظریں بدل کر آہستہ سے کہا، مجھے پتا ہے تم تینوں میرے بارے میں کیا محسوس کرتے ہو، لیکن میرا دل صرف ایک کے لیے نرم ہوتا تھا۔ مگر جذبات صرف کہانی نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کچھ سچ بھی ہوتے ہیں۔ اچانک اس کے چہرے سے وہ نرمی غائب ہوئی اور اس نے آہستہ سے کہا، وہ دن جب میں ندی میں گیا تھا، تم سمجھ رہے تھے کہ میں بس پانی سے کھیل رہا ہوں؟ نہیں، میں وہاں کچھ چھپانے گیا تھا۔ تینوں حیران۔ نسیم نے جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی، ایک پرانا پینڈنٹ، ہوا میں ہلکی سی چمک۔ بلال نے سر اٹھایا۔ نسیم نے نرمی سے کہا، یہ میرا نہیں، یہ اس شخص کا تھا جس نے مجھے برباد کر دیا، جس کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ احسن اور شانی چونک گئے، بلال کی آنکھیں پھیل گئی۔ نسیم نے کہا، تم تینوں میرے لیے صرف جذبات نہیں ہو، تم میرے لیے حفاظت بھی ہو، کیونکہ یہ پینڈنٹ کا مالک تمہارے ہی آس پاس ہے۔ یہ سنتے ہی تینوں دوست کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، باغ میں خاموشی پھیل گئی۔ احسن نے ہلکی آواز میں کہا، کیا مطلب؟ نسیم نے بلال کے قریب آ کر بہت آہستہ آواز میں کہا، مجھے پتا ہے میرا دل کس کے لیے دھڑک رہا ہے، لیکن ابھی میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ تم میں سے ایک کے قریب ایک ایسا راز ہے جو اگر کھل گیا تو تم تینوں کی زندگی بدل جائے گی۔ شانی آگے بڑھا، غصے میں، کون ہے وہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ نسیم نے اس کی طرف نہیں دیکھا، صرف دھیرے سے کہا، جو میرے پیچھے تھا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ یہاں کالج میں بھی ہے۔ تینوں دوستوں کے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ بلال نے خوف سے پوچھا، کیا وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ نسیم نے آہستہ سے بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ لمحہ جیسے بجلی کی طرح تینوں کے دلوں سے گزرا، اور کہا، صرف مجھے نہیں، تم تینوں کو بھی۔ پھر نسیم نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اور سچ یہ ہے کہ وہ تم تینوں میں سے ایک ہے۔ یہ جملہ سنتی ہے احسن پیچھے ہٹ گیا، شانی کا چہرہ زرد پڑ گیا، بلال کا دل ڈوب گیا، ہوا میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔
बात मुकम्मल होने से पहले ही कहीं दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई इन चारों को दूर से देख रहा हो। और उसी लम्हे नसीम ने कहा, आज की सच्चाई बस ये नहीं थी, असल हकीकत अगली बार बताऊंगा। उससे पहले कि वो शख्स हमें देख ले, तीनों दोस्त इकट्ठे पलटे, मगर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की हवा और दरख्तों के साए। लेकिन सबको महसूस हुआ कि कोई था, बहुत करीब, बहुत खामोश और बहुत खतरनाक। बाह में वो अजीब सा सन्नाटा कुछ देर बाद भी उन तीनों के दिलों से नहीं गया। एहसन, शानी और बिलाल तीनों इस ख्याल से कांप रहे थे कि नसीम ने कहा था वो शख्स तुम में से एक है। तीनों शक के अंधेरे में डूब गए थे, मगर नसीम ने सबको एक आखिरी बार लाइब्रेरी के पीछे वाले कॉरिडोर में बुलाया था। वहाँ वो जगह हमेशा सुनसान रहती थी। आज भी वहाँ धूप की एक लंबी लकीर फर्श पर पड़ी थी। नसीम खड़ा हुआ था, चेहरे पर वही नरम मगर तका हुआ सुकून, जैसे वो सच अपने सीने से निकालने के लिए तैयार हो। तीनों आगे गए, तीनों के चेहरे पर खौफ, मोहब्बत और बेचैनी। नसीम ने गहरी सांस ली और कहा, जिस बात से मैं भाग रहा था वो तुम लोगों की वजह से नहीं, अपने माजी की वजह से था। वो पेंडेंट जिसका जिक्र मैंने किया था वो उस शख्स का था जिसने मेरे साथ धोखा किया। मैंने उसे जान छुड़ाने के लिए जगह बदली, शहर बदला, कॉलेज बदला, मगर वो यहाँ तक पहुँच गया। तीनों ने एक साथ सवाल किया, कौन? नसीम ने चंद कदम आगे बढ़कर आहिस्ता से कहा, वो तुम में से एक नहीं, बल्कि तुम में से किसी के करीब कोई है जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था मेरी वजह से। ये सुनकर तीनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उनकी सांसें अटक गई हों। नसीम ने बिलाल के पास आकर कहा, तुम वो पहले शख्स थे जिसने मुझे सच में देखा, जिसके सामने खुद को छुपा ना सका। बिलाल की आंखें बाहर आईं। एहसन और शानी के दिल में चुभता हुआ दर्द उठा, मगर नसीम ने अपना हाथ उठाया और कहा, मोहब्बत शायद तुम तीनों के दिल में मेरे लिए थी, लेकिन मेरा दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता था। वो जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि अचानक कॉरिडोर के आखिर में एक शख्स नमूदार हुआ। बाल बिखरे, चेहरा गुस्से से झुलसा हुआ, हाथ में वही बंडट की चैन। नसीम ने उसे देखते ही पीछे कदम लिए। तीनों दोस्त चौंके। वो आदमी जोर से चलाया, नसीम तुम यहाँ भी छुप नहीं सकते। नसीम के चेहरे का रंग उड़ गया। बिलाल आगे बढ़ता चाह रहा था कि मगर नसीम ने हाथ से रोका। वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा और कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए मैं इन तीनों के जरिए तुम तक पहुंचा, इन्हें तुमसे बातें करवाया, तुम्हारे करीब लाया, ताकि तुम फिर मेरे बगैर ना रह सको। ये सुनकर तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन निकल गई। वो इन्हें इस्तेमाल कर रहा था, उनके जज्बात को, उनकी दोस्ती को, उनकी कमजोरियों को। नसीम ने चीख कर कहा, तुम्हें समझ नहीं आती, ये सब बेकसूर हैं, इनका इसमें कोई हाथ नहीं। मगर वो आदमी मुसलसल आगे बढ़ता रहा, जैसे पागलपन के अंधे तूफान में डूबा हो। अचानक शानी ने आगे बढ़कर उसे रास्ते से हटाया। एहसन ने बिलाल को पीछे किया, लेकिन उस शख्स ने धक्का देकर इन्हें दूर किया। नसीम उससे चंद कदम दूर खड़ा कांप रहा था। वो आदमी जैसे उसे छूने ही वाला था कि बिलाल चीख कर आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। पहली बार बिलाल ने अपने दिल से खौफ निकाला। उसके लहजे में हिम्मत थी। नसीम को हाथ भी लगाया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदमी गुस्से से जलका, तू यही है वो जिसके लिए नसीम ने मुझे छोड़ा। नसीम ने बिलाल का हाथ पकड़कर पीछे किया और पहली बार तीनों दोस्तों के सामने साफ और मजबूत लहजे में कहा, हाँ यही है। इस लहजे में जैसे पूरा कॉरिडोर रुक गया, हवा, रोशनी, सब कुछ। वो आदमी पागलों की तरह चीखता, मगर नसीम ने पहली बार पूरी ताकत से कहा, जो ख़त्म हो चुका है उसे ख़त्म ही रहने दो। एहसन और शानी दोनों आगे बढ़े। तीनों दोस्त दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो गए। वो शख्स इन्हें पलांग कर नहीं जा सका। कॉलेज के गार्ड शोर सुनकर दौड़े आए, उसे पकड़कर बाहर ले गए और पहली बार वो खतरा ख़त्म हुआ। खामोशी छा गई, बहुत लंबी, बहुत भारी। नसीम बैठ गया, उसके हाथ लरज रहे थे। बिलाल घबरा कर उसके पास बैठा। एहसन और शानी भी पास आ गए। उसने पहली बार एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि मोहब्बत कभी दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। नसीम ने बिलाल का हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा, मैंने डर कर सब छुपाया, लेकिन दिल को जो महसूस होता है वो झूठ नहीं होता। एहसन मुस्कुराया, कमज़ोर मगर सच्चा। शानी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। तीनों ने पहली बार दिल साफ किए। वो मोहब्बत
جو ان کے بیچ آگ بن سکتی تھی، وہی محبت ایک پل میں روشنی بن گئی۔ نسیم نے آہستہ سے کہا، تم تینوں نہ ہوتے تو شاید میں آج بھی ڈرتا رہتا۔ سورج ڈل رہا تھا، کوریڈور کی روشنی سنہری ہو گئی تھی۔ تینوں دوست کھڑے ہوئے۔ نسیم نے بلال کی طرف دیکھا، وہ نظر خاموش بھی تھی اور مکمل بھی۔ اور یوں اس عجیب دردناک خوبصورت سفر کا اختتام ہوا، دشمنی کے بغیر، ٹوٹے ہوئے دلوں کے بغیر، ایک سچائی کے ساتھ کہ محبت کسی ایک کی ہو سکتی ہے، لیکن حفاظت، وفاداری اور دوستی ہمیشہ سب کی ہوتی ہے۔ اور یہ کہانی یہیں مکمل ہوئی۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کہانی HD+ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔